الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا حسن اتفاق سے آج ربیع شریف کی 25 تاریخ ہے اور آج ہی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال مبارک ہے، اس لیے آپ ہی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے اور اپنے محبوب اور پاک باز بندوں کی سیرت کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا 61 ہجری میں یا 63 ہجری میں مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور جس خاندان کے اندر آپ نے آنکھ کھولی وہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی قابل قدر خاندان تھا۔ آپ کے جو والد ماجد تھے عبدالعزیز، وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور تقریباً 20 سال وہ مصر کے گورنر بھی رہے، خاندان بھی شاہی، خود بھی حکمران رہے۔ اور آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا اسم گرامی ام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہا تھا۔ اور یہ ام عاصم کون ہیں؟ ان کا تعارف یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب راتوں کا گشت کیا کرتے تھے تو ایک رات گشت کے دوران آپ کو ایک گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان آپ کو پتہ نہیں، امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے، ملاوٹ کرنے سے، دودھ میں پانی ملانے سے انہوں نے روکا ہوا ہے، اس لیے میں نہیں ملا سکتی۔ ماں نے کہا بیٹا اس وقت امیر المومنین تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا کہ امی جان مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے سامنے تو ان کی اطاعت کروں اور ان کی عدم موجودگی میں میں ان کی حکم عدولی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں بیٹی کے درمیان مکالمہ رات کے وقت اپنے گھر کے اندر چل رہا ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیوار سے باہر یہ باتیں سن رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام حضرت اسلم بھی تھے۔ آپ نے اس بچی کی ایمانداری اور دیانتداری اور اس کے تقوی اور اس کے خوف خدا کی وجہ سے اپنے غلام سے فرمایا کہ اس گھر کو یاد کر لو۔ صبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے 3 بیٹے
حضرت عبداللہ، عبد الرحمن اور حضرت عاصم، ان تینوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ پہلے تو پتہ کروایا کہ وہ گھر کے افراد کون سے ہیں، گھر کے حالات کیا ہیں۔ پتہ چلا کہ وہاں صرف ایک بیوہ خاتون ہے اور نوجوان بیٹی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ ہم نے تو پہلے ہی شادی کر لی ہے، حضرت عاصم کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت عاصم کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی سے کروایا، یعنی وہ جو بیٹی امانت دار تھی، دیانت دار تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو کے طور پر اسے منتخب فرما لیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ رشتوں کے کرنے کا معیار کیا تھا۔ ایک بیوہ خاتون کی بچی ہے، عام سا گھرانہ ہے، شہزادے کے ساتھ شادی کرنا ہے، تو کسی شاہی خاندان کو تلاش نہیں کیا گیا اور کسی حسب و نسب اور حسن و جمال کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا، صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرا دی گئی کہ یہ بچی سیرت و کردار میں اعلیٰ ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے شادی کر دی، اس کو بہو بنا لیا۔ اس جوڑے سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی سے اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت عطا فرمائی۔ یعنی ماں کے اعتبار سے آپ اتنے اعلیٰ نسبت کے حامل ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں آپ کے نانا لگتے ہیں، اور ددیال کے اندر آپ کا جو خاندان ہے وہ عبد الملک بن مروان، وہ ددیال کا آپ کا خاندان ہے۔ تو ننہال کے اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی بڑی عظمتوں کے حامل اور دنیاوی وجاہت کے اعتبار سے بھی بڑی شان و شوکت کے مالک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 یا 63 ہجری کو مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو بچپن گزرا وہ مدینہ طیبہ میں گزرا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے چچا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہاء بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں، صحابہ میں ایک نمایاں مقام بھی ہے۔ وہ اس وقت باقاعدہ حیات تھے، والدہ کے چچا تھے، خاندانی رشتہ تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز چونکہ آپ بھی مدینہ طیبہ میں ہی رہ رہے تھے، اس لیے بے تکلف ابن عمر کے پاس آپ کا آنا جانا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ سے بہت ہی زیادہ محبت، بہت ہی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ان کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر کے والد جب مصر کے گورنر بنے تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا اور ارادہ کیا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو مدینہ طیبہ سے مصر منگوا لیتا ہوں۔ خط لکھا اپنی بیوی کو کہ یہاں مصر میں آ جائیں۔ اب گھر والوں نے مصر جانے کی تیاری کی، اور جانے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ نے اپنے چچا عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ ظاہر ہے آپ کے خاوند کا حکم ہے، اگرچہ مدینہ طیبہ چھوڑنا مشکل معاملہ ہوتا ہے لیکن خاوند کا حکم ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ سارے گھر والوں نے تیاری کی تو خود حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ اگر اس عمر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ تو میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس خواہش پر آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت عمر کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا، خود مصر میں روانہ ہو گئیں۔ والد نے جب پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے تو والدہ نے کہا کہ وہ حضرت عبداللہ کی خواہش تھی کہ یہ بچہ ہمارے پاس رہے، تو ہم ان کے پاس چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ تو حضرت عمر کے والد نے بھی اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ میرا بچہ اچھی صحبت میں ہے اور نیک ماحول کے اندر پرورش پائے گا۔
پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑے معروف اور جلیل القدر تابعی حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب کیا گیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زانو تلمذ ان کے سامنے طے کیا اور ان سے فقہ، حدیث، دیگر علوم آپ نے حاصل کیے. ان کے پاس جب آپ زیر تعلیم تھے، مدینہ طیبہ میں ہی زیر تعلیم ہیں، تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بچپن میں تقویٰ اور طہارت اور ان کی سیرت اور کردار کی نگرانی کا عالم کیا تھا. حضرت صالح بن کیسان کے پاس عمر بن عبدالعزیز زیر تعلیم ہیں. دوران طالب علمی ایک دفعہ استاذ نے دیکھا کہ جماعت ہو گئی ہے اور عمر بن عبدالعزیز نے با جماعت نماز نہیں پڑھی، جماعت سے لیٹ ہو گئے ہیں. آپ نے پوچھا بیٹا جماعت کے ساتھ شامل نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ عمر بن عبدالعزیز ظاہر شاہی خاندان ہے، کہنے لگے کہ میں اپنے بال سنوار رہا تھا، کنگھی کر رہا تھا، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا، جماعت میں شامل نہیں ہو سکا. صالح بن کیسان فرمانے لگے کہ بیٹا تمہارے نزدیک پھر جماعت سے زیادہ بالوں کی اہمیت ہوئی. انہوں نے اتنی ساری بات شکایت کے طور پر لکھ کر خط میں حضرت عمر کے والد عبدالعزیز کی طرف مصر کی طرف بھیجی کہ آپ کے بیٹے میں اور تو کوئی کمی نہیں، لیکن آج فلاں وقت کی جماعت سے یہ اس وجہ سے رہ گیا ہے کہ یہ بالوں کو سنوارنے میں مصروف تھا، باقی پڑھائی میں، سیرت میں، کردار میں اور کوئی شکایت نہیں، صرف بال اس کے نزدیک زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جماعت سے. خط لکھا مصر کے اندر، عبدالعزیز کے پاس خط پہنچا. حضرت عمر کے والد جن کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کا کردار پھر کیا ہوتا ہے. حضرت عبدالعزیز مصر کے گورنر ہیں، جو ہی خط ملا اسی وقت اپنے ایک خاص آدمی کو فوراً زادے راہ دے کر مدینہ طیبہ بھیجا کہ میرے اس بیٹے کی اس غلطی پر اس کو سزا ملنی چاہیے، تنبیہ ہونی چاہیے. اپنا ایک خاص آدمی بھیجا، اس نے مصر سے مدینہ طیبہ آ کر سب سے پہلے کام یہ کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو ساتھ لیا، حجام کے پاس گئے، بال سارے تشوا دیے، کٹوا دیے، حلق کرا دیا کہ یہ بال جماعت میں حاضری سے رکاوٹ بنتے ہیں تو اس رکاوٹ کو دور کر دینا چاہیے. بال کٹوا دیے کہ تربیت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ جانی چاہیے. پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر کے والد مصر کے گورنر عبدالعزیز وہ حج کرنے کے لیے آئے، مدینہ طیبہ میں بھی حاضر ہوئے. تو اپنے بیٹے کے استاد سے ملاقات ہوئی، پوچھا میرا بیٹا کیسا جا رہا ہے؟ حضرت صالح بن کیسان اپنے شاگرد کے لیے تجزیہ اور تبصرہ جو پیش کرتے ہیں وہ فرمانے لگے کہ میں نے آج تک کسی نوجوان کے اندر اتنا خوف خدا نہیں دیکھا جتنا خوف خدا میں نے آپ کے بیٹے کے اندر دیکھا ہے. پاکیزہ شہر کے اندر، پاکیزہ ماحول کے اندر اور نیک سیرت اساتذہ کی زیر نگرانی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن اور نوجوانی گزاری. اور پھر آپ کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو خاندان تو شاہی تھا. 25 سال کی عمر میں ولید بن عبد الملک نے آپ کو مدینہ طیبہ کا گورنر بنانا چاہا. آپ نے انکار کر دیا، فرمایا میں گورنر نہیں بننا چاہتا. اس نے اصرار کیا، آپ نے بار بار انکار کیا کہ میں کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتا. پوچھا کیوں نہیں عہدہ لینا چاہتے؟ آپ کے والد بھی گورنر تھے، آپ بھی بنو امیہ میں سے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ باصلاحیت بھی ہیں، کیوں نہیں عہدہ لینا چاہتے؟ آپ نے فرمایا جو لوگ عہدہ لیتے ہیں ان پر ذمہ داریاں ایسی بعض اوقات آ جاتی ہیں کہ انہیں جائز ناجائز کام کچھ کرنے پڑتے ہیں. بعض اوقات لوگوں پر ظلم اور زیادتی بھی ان سے ہو جاتی ہے، اور میں اگر گورنر بن بھی گیا
آئے گی۔ لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا اور لوگوں پر اس طرح زیادتی کرنا یہ میں گوارا نہیں کرتا، اس لیے مجھے گورنری نہیں چاہیے۔ ولید نے کہا کہ آپ گورنری کریں، آزاد مرضی سے کریں، جس طرح آپ کی منشا ہو ویسے آپ کریں، ہمیں ٹیکس کا 1 روپیہ بھی ملتا رہے تو ہم آپ پر پھر بھی خوش ہیں، آپ زیادتی نہ کریں۔ اعمل بالحق، حق کے ساتھ آپ گورنری کریں۔ چنانچہ آپ نے وہ عہدہ قبول فرما لیا تو مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ اور طائف وغیرہ کے علاقے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری میں آ گئے۔ اور پھر عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت نے، یہ عبد الملک کے چونکہ بھتیجے تھے، سگے بھتیجے تھے عبد الملک بن مروان کے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس نے آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے تقوی، آپ کی طہارت، آپ کی علمی استعداد، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عبد الملک بن مروان نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کر دیا، اور حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ محترمہ کا۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ خاتون وہ ہے کہ ان کا والد بھی خلیفہ ہے عبد الملک بن مروان، ان کا دادا بھی خلیفہ ہے مروان، ان کے بھائی بھی خلیفہ ہیں سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک، یہ ان کے بھائی ہیں، وہ بھی خلیفہ رہے۔ اور یہ وہ خاتون ہے کہ ان کا شوہر عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ بنا۔ شاید تاریخ میں ایسی کوئی دوسری خاتون ہوئی ہو کہ جو اتنی نسبتوں کے لحاظ سے خلافت کے قریب ہو کہ والد بھی خلیفہ، دادا بھی خلیفہ، 3 بھائی خلیفہ، خامن ملا تو وہ بھی خلیفہ۔ تو اپنی اس پیاری بیٹی کا نکاح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اب شاہی خاندان سے بھی ہیں، بادشاہ کے داماد بھی ہیں، اور بعد میں آنے والے بادشاہوں کے بینوئی بھی ہیں، اور مدینہ طیبہ کے آپ حکمران بھی ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے کچھ عرصہ، تقریباً 5 یا 6 سال تک آپ نے گورنری کی، اور کافی سارا بڑا علاقہ آپ کے زیر حکم رہا۔ اس گورنری میں آپ کی جو شب و روز کی مصروفیات، آپ کے معمولات، آپ کی روٹین، آپ کی خودداری، اس کا ایک منظر آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ حجاج بن یوسف بھی اسی زمانے میں گورنر تھا جس زمانے میں آپ مدینہ طیبہ کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت نے حجاج بن یوسف کو حاجیوں کا امیر مقرر کیا۔ ظاہر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر یا تو خلیفہ وقت آ کر خطبہ دیا کرتا تھا، اور اگر خلیفہ وقت نہ آتا تو اپنا کسی کو نائب بنا کر، اپنا قائم مقام بنا کر بھیج دیا کرتا تھا۔ تو اس نے ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو امیر حج مقرر کیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس کے ظلم کی وجہ سے وہ زیادتیاں کیا کرتا تھا، اس وجہ سے آپ ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ اگر باقی قومیں، ماضی میں گزرنے والی اقوام قیامت والے دن اپنے بڑے بڑے ظالموں کو لے کر آئیں تو ہم اپنے سب سے بڑے ظالم حجاج بن یوسف کو لے کر آئیں گے، تو ہمارا ظالم ان کے ظالموں سے بڑا ظالم ہوگا۔ اتنا آپ اسے ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ حج کے بعد وہ مدینہ طیبہ بھی آنا چاہتا ہے حجاج بن یوسف، اور آپ مدینہ طیبہ کے گورنر ہیں، تو آپ کی بے نیازی کا عالم دیکھیں کہ آپ نے خلیفہ کو خط لکھا، فرمایا کہ یہاں کا حاکم میں ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں حجاج جیسا ظالم امیر حج بن کے مدینہ طیبہ میں آئے، اس لیے باقی حاجی سارے مدینہ طیبہ آئیں، لیکن اس ظالم کو میرے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے خط کی بنیاد پر بادشاہ نے حجاج بن یوسف کو مدینہ طیبہ حاضری سے روک دیا، وہ نہیں گیا وہاں پر۔ ایک طرف بے نیازی کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف اہل مدینہ کے ساتھ آپ کا سلوک یہ ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ کے گورنر بنے تو سب سے پہلی جو مجلس مشاورت آپ نے منعقد کی وہ اہل مدینہ کے فقہا علماء کو بلا کر آپ نے ان کی خدمت میں یہ فرمایا
کہ میں کبھی آپ کو یہاں پر آنے کی زحمت نہ دیتا، میں فردن فردن سب کے پاس چل کے جاتا، آپ سب کو اکٹھا کر کے یہاں آنے کی زحمت اس لیے دی ہے کہ میں آپ کو قسم بخدا دیتا ہوں کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، میرے عمال کی طرف سے، میرے افسروں کی طرف سے، عملے کی طرف سے آپ کو قسم ہے کہ جس کو بھی ظلم اور زیادتی کرتا ہوا دیکھیں اس کی خبر آپ نے مجھ تک ضرور پہنچانی ہے، اس لیے آپ کو ذمہ دی ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میری آپ نے رہنمائی کرنی ہے، حالانکہ آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں، خود علم کے اس مقام و مرتبے پر فائز ہیں کہ امام المحدثین امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علم حدیث کے اندر ایک بہت ہی بڑا مقام ہے۔ بلکہ آپ اگر بخاری شریف کو دیکھیں تو بخاری شریف کی جتنی روایات ہیں، ان روایات میں جو بخاری کے دادا پر دادا استاذ ہیں وہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بخاری کو ان کی سند پر بڑا ناز ہوتا ہے، وہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز سے ملے، مختلف احادیث سنانے لگے، جتنی بھی وہ احادیث سناتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری احادیث سننے کے بعد فرمانے لگے کہ یہ ساری میں نے پہلے سنی ہوئی ہے، صرف آپ کا شغل علم حدیث کا ہے اور میری مصروفیات دوسری ہو گئی ہیں، یعنی حکومتی سطح کی مصروفیات ہو گئی ہیں۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مدینہ طیبہ میں پڑھ رہا تھا اور مدینہ طیبہ سے میں نکلا، اس وقت مجھ سے بڑا دنیا میں عالم کوئی نہیں تھا، لیکن اب چونکہ مجھ پر سرکاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہیں اس لیے میں ان علوم کی طرف زیادہ توجہ نہیں کر سکا۔ خود اتنے بڑے عالم ہیں لیکن علماء مدینہ اور فقہا کو بلا کر یہ فرما رہے ہیں کہ میری رہنمائی تم نے کرنی ہے، مشورے تم نے دینے ہیں، اور آپ نے سارے معاملات علماء مدینہ کی مشاورت سے حل فرمائے ہیں۔ اور آپ پھر ان سے رہنمائی لیا کس طرح کرتے تھے؟ علماء مدینہ اور فقہائے مدینہ سے رہنمائی لینے کا طریقہ آپ کا کیا تھا؟ ایک دفعہ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا، بڑے معروف تابعی ہیں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھیجا اپنے خادم کو کہ جاؤ ان سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس وہ خادم گیا اور غلطی سے خادم نے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضور آپ کو عمر بن عبدالعزیز بلا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے بلانے کا کہا نہیں تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ ان سے جا کر مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ لیکن اس نے جا کر پیغام دیا کہ آپ کو عمر بن عبدالعزیز یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب کی اپنی طبیعت بھی بڑی بے نیاز اور عجیب طبیعت کے مالک تھے، وہ شاہوں کے قرب کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بلانے والے کوئی عام حکمران اور بادشاہ نہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ جو ہی پیغام ملا فوراً آپ اٹھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو اپنے پاس دیکھا تو عرض کی کہ حضور میں نے آپ کو بلایا نہیں، زحمت میں کس طرح آپ کو دے سکتا ہوں، رہنمائی مجھے درکار ہے، مجھے آنا چاہیے تھا آپ کے پاس، میں نے نہیں بلایا، اس نے غلطی سے یہ پیغام دیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں یہ زحمت معاف فرما دیں، آپ واپس اپنی جگہ پر تشریف لے کے چلیں، ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے وہیں پر آئیں گے۔ یہ خادم وہیں پر آ کر مسئلہ پوچھے گا جہاں آپ تشریف فرما ہوں گے۔ یہ اہل علم کی عزت، یہ احترام اور یہ علماء کی تعظیم، ایک طرف حکمرانوں کے ساتھ بے نیازی کا یہ عالم کہ حجاج بن یوسف جیسا گورنر مدینہ طیبہ میں داخل ہو، آپ کو یہ بھی منظور نہیں، اور دوسری طرف اہل علم کا یہ احترام ہے کہ ان کو اپنے پاس بلانا بھی ان کی توہین سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے پاس جا کر اپنی رہنمائی لینا یہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ میں تقریباً 5-6 سال گورنری کرنے کے بعد آپ نے ایک موقع پر ایسا آیا کہ وفاق کی جانب سے، وفاقی خلیفہ کی جانب سے کوئی ایسا کام کرنا پڑتا تھا جس میں زیادتی ہوتی تھی، آپ نے بہر صورت استعفیٰ دے دیا، اور مدینہ طیبہ سے استعفیٰ دینے کے بعد اب آپ مدینہ طیبہ سے دمشق کی طرف جانے لگے۔ جب آپ مدینہ طیبہ آئے تھے
گورنر بن کر، اس وقت آپ کا ذاتی جو ساز و سامان آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا تھا وہ اونٹوں پر لدا ہوا تھا، یعنی باقاعدہ قافلے کی صورت میں آپ کا ذاتی سامان آیا تھا، اور جب یہاں سے گورنری کر کے واپس دمشق جانے لگے تو سوائے آپ کے ساتھ آپ کے غلام مزاحم کے اور دوسری کوئی شے بھی نہیں تھی، خالی ہاتھ یہاں سے واپس جا رہے تھے۔ اور جب مدینہ طیبہ سے نکلنے لگے تو آپ کو سرکار کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ منافقوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹھی لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ جب مدینہ طیبہ سے نکلنے لگے تو آپ کو یہ فرمان یاد آ گیا اور آپ اپنے غلام سے فرمانے لگے کہ اب ہم مدینہ طیبہ سے دور ہو رہے ہیں، کہیں ان منافقوں کی صف کے اندر ہم تو شامل نہیں کہ مدینہ طیبہ ہمیں دور کر رہا ہو۔ ایسے خیالات کے ساتھ جب مدینہ طیبہ سے نکلنے لگے، رات کے وقت آپ مدینہ طیبہ سے نکلے تو آپ کے غلام نے چاند کی طرف دیکھا، اور چاند اپنے ایک خاص منزل میں تھا، اور جس منزل میں وہ اس وقت تھا عام طور پر لوگ اس وقت کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس وقت میں سفر شروع نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ چاند کی منزل ایسی نہیں ہے کہ اس وقت سفر کریں تو بخیریت سفر ہو جائے، لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ اس نے چاند کو دیکھا کہ منزل تو وہ ہے، اس وقت سفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ڈر کے مارے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ نہ سکا۔ اب وہ ڈرتا ہے کہ کہوں تو کیا کہوں۔ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ یعنی توجہ دلانے کے لیے کہ اس وقت سفر کرنا مناسب نہیں، توجہ دلانے کے لیے کہا کہ حضور چاند کو تو دیکھیں کتنا خوبصورت چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا تم مجھے لگتا ہے کہ اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہو کہ اس وقت سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ فلاں منزل میں ہے۔ فرمایا ہم چاند اور سورج کے ساتھ نہیں چلتے، ہم ان کے خالق کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اس کے حکم میں ہم مدینہ طیبہ میں آئے تھے اور اس کی کے حکم سے ہم مدینہ طیبہ سے جا رہے ہیں۔ یعنی بدشگونی کی جو عادت تھی وہ آپ نے فرمایا یہ نہیں۔ پھر آپ مدینہ طیبہ سے نکل کر دمشق میں پہنچے اور کچھ عرصہ تک آپ خلیفہ کے مشیر رہے، اور جتنا عرصہ خلیفہ کے مشیر رہے اتنے عرصے میں آپ نے خلیفہ وقت کو ہمیشہ بہترین مشورہ ہی دیا۔ اس کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھوں سے وہ کام کروائے کہ تقریباً 2.5 سال آپ کا دور حکومت ہے، 2.5 سال۔ اس دور حکومت کے اندر آپ نے سابقہ خلفاء نے جتنی بھی زیادتیاں کی تھی لوگوں کے ساتھ، وہ ساری زیادتیاں آپ نے ختم کروائی۔ جن لوگوں کی جائیدادیں، زمینیں وغیرہ وغیرہ ہتھیائے تھے وہ سارے کے سارے واپس کروائے، اور سابقہ خلفاء نے اپنے لیے جو سیکورٹی کا انتظام 300 400 سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے تھے سارے ختم، اور جو تحائف بادشاہوں کو ملتے تھے لوگ انہیں ذاتی جاگیر سمجھتے تھے، آپ نے یہ سارے سسٹم ختم کروائے اور ایسا نظام حکومت قائم فرمایا کہ ہیں بنو امیہ میں خلفائے راشدین کے بہت بعد میں آئے، لیکن ان کے 2.5 سالہ دور حکومت کو لوگ خلفائے راشدین کے دور حکومت جیسا سمجھتے ہیں، یعنی ان کے دور کو بھی خلافت راشدہ کا نام دیا جاتا ہے، خلفائے راشدین کی صف میں انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، 101 ہجری میں آپ کا وصال ہوا 25 رجب المرجب کو۔ تو ان کے چونکہ احسانات اہل اسلام پر بہت ہیں، اس لیے تمام احباب کو اپنے اپنے گھروں میں ان کے عرس کا، ان کے لیے فاتحہ شریف کا، ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔